اچھا، آپ نے ایک جو ہمارے فیملی ویلاگر ہیں، بہت مشہور ویلاگر ہیں رجب بٹ کے اوپر بھی آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا تھا، وہ انکشاف کیا تھا اور اس کے امپیکٹ کیا تھا یہ بھی بتا دیں. جی اچھا، جب میرے سے پوچھا تھا یہ 2024 میں میرے سے سوال کیا تھا کہ رجب بٹ صاحب، ہم لوگ دیکھتے ہیں بیسیکلی بندے کا برتھ چارٹ، جیسے ابھی ایک بڑی کریٹ ہوئی تھی کہ کسی ہندوستانی ینگ ایکٹریس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس پہ ایک جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے پہلے سے پریڈکشن کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 اگر آپ کا ہاؤس 8th ہاؤس آپ کا ویک ہے، اس میں 3 پلانٹس بیٹھے ہوئے تو سڈن ڈیتھ آپ کی ہو سکتی ہے. اسی طرح رجب بٹ کے لیے آگے بھی مشکلات ہیں، یہ بھی میں نے کوڈ کیا تھا ان کو 2024 سے ہی کہ ان کے لیے جو اینڈ آف دا ایئر ان کی جو مشکلیں ہیں نا وہ آسان ہوں گی، تو وہ بالکل اپنا جو ہے نا زبان بند رکھیں. ابھی میں بتاؤں ان کے لیے کوئی اور بھی کنٹروورسی ان کا ویٹ کر رہی ہے. اچھا، تو ابھی بھی ان کو جو ہے وہ بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا، ورنہ مزید وہ آگے کنٹروورسیز میں پھنس سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل. اچھا، ایک تو دیکھیں فیم ملتا ہے نا، فیم مل جاتا ہے جیسے ایکٹر ایکٹریسز کو. پھر یہ کہ اگر ہم بات کریں اس پہ، لاسٹ میں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ریلیٹڈ سٹارز ہیں، اینکرز ہو گئے ہمارے سٹارز، ان کے لیے بھی کوئی کنٹروورسیز بن سکتی ہیں. تو وہ پلیز جیسے کہ بولنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا ہے تاکہ آپ کسی کنٹروورسی میں نہ پھنسیں. تو آپ نے یہ آپ کی جو پریڈکشن تھی بالکل، یہ آگے بھی میں سب کو کہہ رہی ہوں جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اینکرز ہیں، وہ کسی مزید کنٹروورسیز میں پھنس سکتے ہیں، تو بڑا کیئرفل رہیں. یہ تو ایئر میں کہتی ہوں بریک اپس کا ایئر ہے. مجھے تو نہیں ٹونٹ ماری یار نا اچھا، بریک اپس کا ایئر. اور یہ اس ایئر میں نا آپ دیکھیے گا ہارٹ اٹیکس کتنے لوگوں کو ہوں گے. اچھا، کیونکہ پلانٹ پوزیشن اس طرح بنی ہوئی ہے کہ سڈن ڈیتھ، ایئر آف دا ڈیتھ، ایئر آف دا بریک اپ اس کو کہیں گے. تو آپ آگے دیکھیے گا کہ میں فلڈز کا تو پہلے بھی اللہ نہ کرے اور زلزلوں کا میں بتا چکی ہوں، وہ آتے بھی رہے. تو قدرتی آفات کتنی زیادہ ہوں گی 2025 میں بڑے قدرتی آفات کا میں 2024 سے کہتی آئی ہوں کہ اللہ نہ کرے یورپ سائڈ پہ، اپنی پاکستان سائڈ پہ ہم خطروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، کیا وہ جیل سے چھٹ جائیں گے، کس مہینے میں چھٹیں گے اور کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے جب پہلے بھی اس پہ بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایز مل سکتا ہے کسی بھی طرح سے اگر نیگوسیشن پہ آتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا جون جولائی ان کے لیے اچھی پوزیشن ایک بن جائے گی ان کے لیے اگر وہ اس طرف آتے ہیں. اور اگر آپ میرے پہلے بھی پچھلے انٹرویوز بھی دیکھو گے تو میں نے کہا تھا کہ 2020 جو ہے وہ 2027 میں جا کے نا باہر آئیں گے. ابھی اس معاملے میں کوئی خوشخبری ہم نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جون میں تھوڑا ایز ہو جائے گا، ایز ہوگا، صرف ایز رہائی کا نہیں کہا تھا. جی بالکل نہیں، لیکن جون بھی گزر گیا، جولائی بھی گزر گیا. ہاں، کیونکہ دیکھیں نیگوسیشن کا ٹائم ایک آتا ہے آپ کے لیے، ہلچل ہو رہی ہے، اچھے بنے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ مان جاؤ. وہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ دیکھیں وہ کسی نیگوسیشن پہ آئیں گے، بات اپنی ضد چھوڑیں گے، بات مانیں گے تو بات بڑھے گی. اب ایک بندہ جب نہیں کر رہا تو پھر پلانٹس بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. گھر کی نیگیٹیوٹی خود چیک کر سکتے کیسے؟ بڑے ایزی میتھڈز ہیں. جیسے کسی کو اگر شک ہے کہ اس کے گھر میں نیگیٹیوٹی ہے یا جادو ہے، یا کسی خاص طور پہ زیادہ ہوتا ہے کہ کسی انسان پہ اگر جادو ہے تو اس کا کیا ہے. دیکھیں آپ تنتر منتر یا اس میں نیمبو کا بہت آپ استعمال سنتے ہوگے کہ نیمبو کا استعمال ہوتا ہے. ایک آپ نیمبو لے لیں، اس کو کلاک وائز اینٹی کلاک وائز 7 ٹائم جو ہے نا پورا پاؤں سے لے کے سر تک پورا وار کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. پوری رات اس کو تکیے کے نیچے بے شک رکھ لو. اچھا، نیمبو ایسا نہیں کہ سڑا ہوا نیمبو لے آؤ گلا ہوا بعد میں تم لوگ بلیم کرو گے نیمبو تو کالا ہو گیا، داغ پہ گئے نا، یہ نہیں کرنا. نیمبو ہیلدی ہونا چاہیے بالکل. اس کو آپ صبح کاٹ کے دیکھ لو، اگر تو اس پہ جو ہے وہ ڈارک سپاٹ ہیں، براؤن سپاٹ ہیں، اندر سے پورا سڑ گیا ہے، اندر سے بلیک ہو گیا ہے، تو مطلب آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہے. 100% وہ چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی. اگر تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بالکل سیف زون میں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، پھر وہ یہ دماغ کا فطور ہے اور کیا. اچھا، بہت سی ایسی سپرسٹیشس باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری خواتین کرتی ہیں اور ڈفرینٹ امپیکٹ بھی کریٹ کرتی گھر میں، عذاب ڈال دیتی ہیں. جیسے کہ اکثر کہتے ہیں کہ برش میں بال نہیں چھوڑنے چاہیے، اس سے کیا مترادف ہے؟ بالکل جی. اچھا، بلیک میجک ہوتا کہ ان چیزوں پہ آپ کا ڈی این اے خاص طور پہ. اچھا، یہ اس لیے منع کرتے، دادیاں نانیاں منع کرتی ہیں تو کوئی تو ریزن تھا نا اس کا. کیونکہ دیکھیں بال آپ کا ڈی این اے ہے، نیلز آپ کا ڈی این اے ہے، بلڈ آپ کا ڈی این اے ہے. کپڑے آپ کسی کو اپنے یوز کیے ہوئے نہ دیں. خاص طور پہ ایک چیز کوڈ کروں گی ہنا،
कभी किसी अनजान बंदे से मीठी चीज लेके मत खाएं। फिर आप लोग कहते हैं कि हम जादू में पड़ गए, या किसी का जैसे कहते हैं ना कि कोई अपना उतारण करेगा, अपनी मुसीबत, अपना जिन जब उसने ट्रांसफर करना है ना, ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ऐसे खत्म नहीं होता। स्पेल कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो ट्रांसफर करने का मेथड है ना, उसमें क्या है कि आप मीठा होगा उस पर आप स्पेल करके किसी को भी खिला दोगे, खासतौर पे जो फोर्स कर रहा है आपको मीठा खिला रहा है, कभी भी आप उससे मीठा ना खाएं। और नेल्स की बात करते हैं तो नेल्स आप जमा कर लो, काट लो, उनको पानी में बहा दें, दफन कर दें। बालों को भी इसी तरह दफन कर दें, बालों को आप ना फेंके। किसी शैतान जिन, किसी जादूगर के हाथ लग गए आपके बाल, आपके नेल्स, तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। कपड़े, ब्लड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सवाल बहुत ज्यादा हैं, तो देखिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से आपसे Short पूछें। करें। हाँ, अच्छा, आपने लीमू का भी बता दिया हमें, और कौवों का ज्यादा कूकू करना घर में, हाँ। तो वो भी बताएं। अच्छा, ये तो एक मिथ है कि कौवे जो हैं वो अगर कूकू करते हैं। अच्छा, जिस घर में इंसेक्ट्स जैसे ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कि एक दो तो यूजली आपके होते हैं, ख़ास तौर पे जो छिपकलियां हैं या काकरोचेस हैं या गंदगी जिस घर में ज़्यादा है, वहाँ पे जन्नात जो है या नेगेटिविटी जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो घर को साफ सुथरा रखें ताकि नेगेटिविटी। अच्छा, ये तो आपने बता दी ना कि सुपरस्टिशंस जो हमारी खवातीन के मसाइल हैं, लेकिन थोड़ी सी सियासत जो है बहुत गर्मा गर्मी आजकल देख रही है, तो सियासत के ऊपर भी बात कर लेते हैं, देखने के कितना, क्योंकि आपकी दो चार चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही हुई हैं, साबित हुई है, तो इसलिए समझा कि आप ऑथेंटिक बात करेंगी।